بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان بھی فرمایا، اور اس معجزے کو باقاعدہ ایک ایسی حیثیت حاصل ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام زمین سے زمین پر سفر فرماتے ہیں، پھر زمین سے آسمانوں پر سفر فرماتے ہیں، اور پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ جنت جہنم کی سیر ہوتی ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کی صورت میں ایک تحفہ، ایک فریضہ دیا جاتا ہے۔ 50 نمازیں 5 ہو جاتی ہیں، اور یہ تحریر کر دیا جاتا ہے کہ جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا اجر ملے گا۔ اب یہ معراج ہوئی ہے، یہ بات متفق علیہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ ایک متفق علیہ بات ہے کہ یہ ہوئی ہے، معراج کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ مشہور 27 رجب، جب ہمارے ہاں لوگ چراغاں کرتے ہیں، لوگوں کے ہاں ایک معمول بن جاتا ہے کہ مسجدوں میں آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، جبکہ 27 رجب کے متعلق کسی بھی محدث کا صحیح قول موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی اقوال ہیں، جتنی بھی اس بارے میں روایات نقل کی جاتی ہیں، سب من گڑت، سب فضول، سب بیکار۔ مشہور ضرور ہے۔ زیادہ صحیح قول اس کے متعلق کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات کا قول یہ ہے کہ یہ 17 ربیع الاول میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ زیادہ صحیح قول ہے۔ دوسرا قول وہ یہ ہے کہ یہ 27 ربیع الاول میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ بھی مشہور علماء کے اقوال ہیں اس میں، لیکن 27 رجب کو معراج کا ہونا کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد پھر اس رات میں جتنی بھی عبادات یا اعمال کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی روایت ضعیف درجے تک کی نہیں ہے، سب من گڑت ہے۔ لہٰذا اس قدر مانا جائے گا کہ معراج ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ اور اگر اس کو 27 رجب مان بھی لے تو اس متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی معراج کے متعلق ہمیں کسی عمل کے کرنے کا حکم دیا، کبھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جتنے بھی اعمال افعال آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان سب اعمال افعال سے دور رہیے، اپنی عبادت روزمرہ کی جتنی کر سکتے ہیں کریے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔